جان محمد بلوچ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت۔ جان محمد صاحب، آپ بھی پارٹی کے پرانے ایک سینئر ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن کے سابقہ چیئرمین ہیں۔ نہیں، آپ بھی پیپل پارٹی کے پرانے سینئر کارکن ہیں، بلکہ لیڈر ہیں آپ۔ پہلے تو آپ ہمیں شیر محمد بلوچ کے بارے میں بتائیں۔ سب سے پہلے میں آپ کا مشکور ہوں، اور خاص طور پر نبیل گبول صاحب کا بھی، جنہوں نے اپنے پرانے ساتھی شیر محمد بلوچ کو دیکھنے کے لیے یہاں اس کے گھر پہ آئے اور مجھے بھی کال کیا کہ انہیں ہم آ رہے ہیں۔ شیر محمد بلوچ سیاسی میرا استاد ہے، اور میں نے سیاست کا آغاز شیر محمد بلوچ کے ہی جو ہے نا اس پہ، اور سیاسی بصیرت اور سیاسی ایڈوائز کرنے والا شیر محمد بلوچ ہے۔ اور مجھے سب سے پہلے اسی ملیر شیر محمد بلوچ جب ڈسٹرکٹ ملیر کا صدر تھا، اور اس وقت سب سے پہلے ان وارڈ 95 کا مجھے وارڈ صدر بنایا، اور پھر ہم اس کے ساتھ ٹیم ورک کام کرتے رہے، اور الحمدللہ اور اچھی ان کی ٹیم ورک رہی، اور اچھا کام کیا۔ اور ملیر میں اگر پارٹی کو زندہ کرنے والا شخص شیر محمد بلوچ ہے، اور اس کی بہت بڑی قربانیاں ہیں پارٹی کے اندر۔ اور یہ اس وقت گھوری مقد جو ایک ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان، اور اس کی پرسنالٹی، اور اپنے غریبی میں اس میں مجھے یاد ہے اس کی ہسٹری میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے پاس اتنا فائنینشلی کمزور تھا، یہ اپنی کمپین سائیکل پہ چلاتے تھے، پارٹی کے سائیکل پہ۔ ایک لڑکا ہوتا تھا، اس کا نام تھا اچھا میرے ذہن سے نکل گیا، اور وہ اس وقت سوئی سدرن گیس میں کام کر رہا ہے، اور یہیں رہتا ہے اسی داؤد کوٹ میں۔ کیپٹن حمید، اس کے ساتھ کیونکہ فائنینشلی کمزور تھا، اور وہ اپنے کمپین چلانے کے لیے وہ سائیکل چلاتا تھا، شیر محمد بلوچ اس کے سائیکل کے پیچھے بیٹھتا تھا، اور جا کے پارٹی کی میٹنگ اور پارٹی کی کاز کو آگے لے کے چلاتا تھا۔ الحمدللہ اس میں پارٹی کو توڑنے کے لیے، پارٹی کے لیے بڑی بڑی مسائل بیچ میں آئے، لیکن الحمدللہ ایک ہی سکتا غریب آدمی تھا، اور اس نے آخر میں لاسٹ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب ایک پارٹی کے اندر تمام ہماری یہاں کے جو وڈیرے نواب، ان سب نے ایک یونٹی بنائی جس کا نام تھا راجونی اتحاد، اور شیر محمد بلوچ ایک غریب کارکن، ہم اس کے ساتھ پارٹی کے جو ہے نا، میں تھا، رشید مرحوم تھا، الاڈنو تھا، اور نور حسن اور تاج بروئی، ہم ان کے ساتھ ان کے کمپین میں نکلے۔ اور شیر محمد بلوچ کی میں آپ کو حکمت عملی بتاؤں کہ سیاست میں اپنے گھر اور اپنے گھوٹ جو تاج کے پتے جس کو بولتے ہیں، وہ کارڈ شو نہیں کرتا تھا، وہ اپنے اس پہ چلتے 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 ہم اس کے ساتھ تھے۔ تو آخر میں جب الیکشن کو 15 دن رہتے تھے تو ہم سے کہتے کہ ہم نے اپنے کیلیں گاڑ دی ہیں، اب ہم چیلنج کرتے ہیں وڈیروں کو، آؤ اب مقابلہ ہے۔ الحمدللہ، اور جس میں راجونی اتحاد بنائی، جس میں حکیم بلوچ بھی اس میں ساتھ تھا، جاموٹ بھی اس کے ساتھ تھا، جام بھی اس میں تھا، اور تمام ہمارے ملیر کے وڈیرے ایک ساتھ تھے۔ پیپلز پارٹی کا اکیلا غریب کارکن تھا، اور ہم لوگوں نے پارٹیسپیٹ کی، تمام کو شکست دے کی، اور بری شکست دی، اور الحمدللہ 3 دفعہ MNA بنا پارٹی کا، اور 2 دفعہ MPA بنا پارٹی کے، مقصد اس پہ، اور اس کی خدمات ہیں پارٹی کے اندر۔ ابھی بھی جب اس کی طبیعت خراب ہوا، سب سے پہلے میرے کزن ہے ڈاکٹر ایوب، اس سے رابطہ ہوا، تو میں نے اپنے سندھ کے جنرل سیکریٹری وقار مہدی کو کال کی، انہوں نے کہا کہ آپ ان کو ڈاؤ میں لے آؤ، اور میں بھی آ رہا ہوں، اور اس کی جو ہے نا پارٹی کے اس پہ CM کے اس پہ وہ کروا لیں گے۔ الحمدللہ انہیں ڈاؤ پہ ایڈمٹ کروایا، وقار بھی آیا، میں آیا، پارٹی کی جو بھی قیادت تھی، اور وہ بھی آئے۔ ایک دفعہ چیئرمین صاحب کا پروگرام تھا شیر محمد بلوچ صاحب کے پاس ملنے کے لیے، تو سعید میرے پاس آیا، تو سعید نے مجھے کہا کہ چلو پہلے شیر محمد کی طبیعت دیکھتے ہیں۔ میں نے کال کیا اللہ بخش کو، تو اللہ بخش وہ پروفیسر ہے اپنے وہاں پہ، پرنسپل ہے اپنا بیلا کے یونیورسٹی کے، اس نے کہا کہ میں بیلا میں ہوں، لیکن بیٹا اس کا شاید
باہر تھا تو رابطہ ہمارا صحیح معنوں میں نہیں ہو سکا، کیونکہ چیئرمین سب سے پہلے ملیر میں اگر آ رہا تھا تو شیر محمد بلوچ کے پاس آنے کی خواہش تھی. پھر جب وہ مطلب یہ ہماری کوتاہیوں سے مطلب یہ ہوا کہ میرے کانٹیکٹ صحیح نہیں ہو پایا، تو چیئرمین صاحب گیا مشتاق منٹو کے بیٹی کو دیکھنے کے لیے اور وہ وہاں پہ گئے تھے. لیکن اب انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام بہت جلد بن رہا ہے، اور چیئرمین صاحب نے کہا ہے کہ میں اپنے پارٹی کا جس اثاثے کو دیکھنے کے لیے بہت جلد اور ضرور آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا جانور صاحب، یہ جو ہے پیپلز پارٹی کی اس وقت ڈسٹرکٹ ملیر میں کیا پوزیشن ہے؟ الحمدللہ دیکھیں، ڈسٹرکٹ ملیر میں پارٹی نے تمام سیٹیں سوپ کی، ایم این ایز، ایم پی ایز اور ایم این ڈی ایم سی، ڈسٹرکٹ کونسل ساری پیپلز پارٹی کے پاس تھی. تو میں ڈی ایم سی ملیر کا بلا مقابلہ چیئرمین تھا، ملیر سے ڈسٹرکٹ میونسپل کارپوریشن ملیر کراچی کا، تو میں بلا مقابلہ آیا ہوں. اور ڈسٹرکٹ کونسل کا سلمان مراد تھا، اور ہمارا ایک ایم این اے رہ گیا، لیکن اصل میں ووٹ بینک اس کی تو بالکل ریشو صحیح تھی، لیکن وہ رہ گیا. بہرحال حکیم بلوچ رہ گیا، باقی تمام سیٹیں پارٹی نے شوب کر دی الحمدللہ. اور لیکن میں آپ کو آج بھی بتاتا ہوں، بیج وہی شیر محمد بلوچ کے ملیر کا، اور وہی بیج جو اس نے لگایا تھا آج جو ہے نا وہ درخت بن کے اس کے پل مقصد دنیا جو کار ہے پارٹی کے اس میں. اچھا صحیح، یہ جو کراچی میں جو ملیر کے اندر جو بحریہ ٹاؤن جب بن رہا تھا، یہ ساری مقامی لوگوں کی زمینیں تھیں، کچھ سرکاری زمین تھا، سارا انہوں نے قبضہ کر کے یہاں پہ بیٹھ گئے. تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس پر جو ہے مقامی لوگوں نے احتجاج بھی کیا، لیکن پیپلز پارٹی کی طرف سے یا خاص طور پر جو ملیر کی جو پیپلز پارٹی کی قیادت ہے ان کی طرف سے بالکل خاموشی رہی. آخر کیوں؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، ملیر کی زمین قبضہ کسی نے نہیں کیا. ملیر کی زمینیں ملیر والوں نے بیچی ہیں تو بحریہ والوں نے خریدی، بیچی ہے. تو باقی قبضہ وغیرہ میرے تو نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. سپریم کورٹ کی رپورٹ ہے، بورڈ آف ریونیو نے رپورٹ دی ہے، سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے، تبھی تو یہ ثاقب نثار نے اس پر 450 ارب روپیہ اس پر جرمانہ رکھا تھا کہ آپ یہ دے دو، پھر آپ کا یہ سارا دودھ میں دھل جاؤ گے آپ. دیکھیں، یہ اگر آپ مطلب میرے جہاں تک نالج میں ہے، ملیر کی جو، کیونکہ ہم بھی یہاں کے مقامی ہیں، گبولوں کی زمینیں تھی، جوکیوں کی زمینیں تھی، اور وہ تھی ایک گبول تھا، اس نے نہیں دیا، اپنی زمین نہیں بیچی، وہ زمین آج دن تک اس گبول کے پاس ہے. لیکن جانور صاحب ایک چیز اور بھی ہے اس میں، راؤ انوار جو ایس ایس پی لگا ہوا تھا، انہوں نے سب کے اوپر ڈنڈا رکھا ہوا تھا کہ بھئی آپ زمین ادھر لکھ کے دے دو. اس نے بہت بڑا وہ کیا تھا، اس پر لوگوں کے ثبوت ہیں. آج بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار اگر یہ ہمارے اوپر اتنی سختی نہیں کرتا تو ہم اپنی زمینیں نہیں دیتے، لیکن وہ مجبور تھے. نہیں دیکھیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہماری نالج میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ملیر کی جو ہے نا، میں مطلب ایز کارکن کی حیثیت سے جو ملیر کی جو ہے نا، ملیر کی جو بھی مقامی زمیندار تھے اور انہوں نے اپنی زمین بیچی تو بحریہ نے خریدی. ویسے زمین کوئی مطلب بحریہ نے قبضہ نہیں کیا ہے، جس نے بیچی ہے اس نے خریدی ہے. یہ ہے اچھا، اب یہ جو ملیر ایکسپریس وے بن رہا ہے، اس پر بھی کافی گاؤں گوٹھ آ رہے ہیں، لوگوں کی سروے زمینیں آ رہی ہیں، ان کو بھی سمجھو کہ وہ ہو رہا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں بھی ہمارے تحفظات تھے، جس میں ابھی شہید مرتضیٰ بلوچ کے فرزند اس حلقے میں الیکشن لڑ رہا تھا یوسف بلوچ صاحب، جس میں الیکشن کمپین میں تھے، اور لوگوں نے ہم سے یہ سوالات کیے، اور لوگوں نے بلکہ اس میں کچھ گوٹس وغیرہ آ رہے تھے، لیکن ہمارے ایم پی ایز، ایم این ایز، ہم بھی ساتھ تھے اس میٹنگ میں، اور انہوں نے مطلب باقاعدہ ہم نے کہا کہ ہماری تحفظات ہیں، ملیر کے لوگوں کی جو بہت پرانی 200 سال 400 سال پرانی آبادیاں ہیں، اور وہ اس میں متاثر ہو رہی ہیں، لہذا اس کے لیے یا روٹ چینج کیا جائے یا اس کو پیلروں پہ اوپر جو ہے نا، جیسا کہ لیاری ایکسپریس وے ہے، اور اسی طریقے سے اس کو ابھی اس کی روٹ چینج کر دیا گیا ہے. اور یہاں پہ ہماری مقامی جو گوٹس وغیرہ آ رہے ہیں یہ بالکل نہیں آ رہے ہیں. اکا دکا جو ہے نا مقصد وہ چیزیں، لیکن کسی کی بھی گوٹس وغیرہ وہ سارے ان سے نکال دیے گئے. اب وہ اس کو سائڈ چینج کر کے بلکہ اس طرف جو مرغی کھانے والی سائڈ پہ، یہ جو ریور کی بیلٹ پہ، اس کو لے کے جا رہے ہیں اس طرف. ابھی کوئی انشاءاللہ تعالیٰ نقصانات اس پہ ملیر ایکسپریس وے پہ نہیں ہوگی. اچھا سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ اس وقت
بلکہ پورے کراچی کے اندر پانی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، گیس کی کمی ہے، پھر بھی جیسے بحیرہ ٹاؤن جیسے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بن رہے ہیں اور مزید بلڈروں کے حوالے جو ہے یہ زمینیں کی جا رہی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ان میگا پروجیکٹس کی ضرورت ہے کراچی کے اندر؟ دیکھیں، کراچی کے جو ماسٹر پلان کی ضرورت ہے، اور کراچی کو اگر مطلب اصل کراچی تو آپ سب مقامی آدمی گبول، جوکیا اور ان بلوچوں کی آبادی تھی، اور اب کراچی اتنا بڑھ گیا ہے جس کے جو ہے نا مطلب ہم آپ اقلیت میں گئے، آپ بھی بخوبی جانتے ہو. اور کراچی کے جو ہے نا جو ملیر کی جو ریت ہے، جس کو ملیر شاداب اور آباد ہوتا تھا، جس کی ایگریکلچر ایک بہترین مطلب بیلٹ ہوتا تھا، اور ملیر کے امرود، ملیر کے پپیتے، ملیر کے آم بہت مشہور ہوتے تھے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یعنی ملیر کی پوری ریت نکال کر کے کراچی کی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی گئیں. جب اس کی بلڈنگیں بنی تو ملیر کی جو ریت نکلنے سے پانی کا سٹوریج کم ہوا، جو سمندر کا سیپیج بڑھتا گیا، اب یہ پانی کھارا ہوتا گیا. اب زمیندار کیا کرے؟ وہ زمینوں کو اگر اپنی نہ بیچے تو اور کیا، اس کو کاشت ہو نہیں پا رہا ہے اور اس کے لیے معاشی زندگی ہو نہیں رہی ہے. اب اس کے لیے یہ پرابلمس ہیں. باقی اس میں سے ایک چیز اور بھی ہم دیکھا کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں، بجائے ان کو سہولت دینے کے لیے، ان کو آگے بڑھنے کے مواقع دینے کے، جو باہر کے جو صوبوں کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمیں کسی پر اعتراض نہیں، لیکن بنسبت یہاں کے لوکل کے باہر کو زیادہ سہولتیں دی گئیں، جس کی وجہ سے پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے، دور دور سے، تاکہ افغانی بڑی تعداد میں ادھر، اتنی بڑی تعداد میں ادھر لوگ آ گئے جو مقامی آبادی بیچارہ اپنے آپ کو اقلیت میں محسوس کر رہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے نا، مقامی آدمی غریب ہے اور ان کی اتنی وسائل نہیں ہیں، اور وسائل ان کا مین تھا ایگریکلچر، اور ایگریکلچر ختم اور تباہ ہو گئی. اور تباہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ متبادل کوئی بزنس، ان کی اتنی سینس اور اتنی وہ نہیں تھی جو مطلب اس کراچی کمپٹیشن دور میں جا سکے. لیکن تعلیم کی بھی کمی تھی، اس دور کی میں بات کر رہا ہوں. الحمدللہ ابھی اس وقت میں فخریہ کہوں گا کہ یعنی ملیر کے جو لوگ تعلیم میں بھی آپ کو ملیں گے، ڈاکٹر بھی آپ کو اچھے ملیں گے، انجینئر بھی آپ کو ملیں گے، وکیل بھی آپ کو اچھے ملیں گے، اور اچھے ایجوکیشن میں ملیر کے لوگ اس وقت ہیں. لیکن بزنس جو ہے نا مقصد اس میں پٹھانوں کے پاس پیسے ہیں، وہ پیسے لگاتے ہیں. بزنس تو آپ کو پتہ ہے، پیسہ لگاؤ تو پیسہ کماتے ہو. تو اس کے پاس پیسے، جتنے پیسے ملیر والوں کے پاس اتنے مطلب وہ چیز نہیں ہے. ایگریکلچر ہے اور ایگریکلچر بیلٹ میں جو ہے نا وہ اپنے گزارا کر رہے ہیں. نہیں، اس طرح ہر ایک کو چھوٹ ملے گا، پیسے والے دھڑا دھڑا دے وہ تو پورا مقامی آبادی کو بیچ کے کھا جائے گا، پھر کیا بنے گا؟ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی میں آپ کو کیا بتاؤں کہ یعنی مقصد اس کے لیے یعنی مجھے یاد ہے شیر محمد والے اس وقت ایم این اے تھے، وہ ایک بھٹو صاحب کے دور میں ملیر کو پانی دینے کے لیے وہ ایک کینال بنا رہے تھے. اس کے لیے ورکنگ چل رہی تھی کہ یعنی ملیر کو پھر آباد کریں گے کہ پانی کی کمی ہے، اور یہ پانی جب ریت وغیرہ جو نکلا ہے اور اس کے لیے جو ہے اس کو آباد کریں. لیکن وہ پلاننگ نہ ہو سکی کیونکہ اس وجہ سے جو ہے نا تو ملیر کی بیلٹس جو ہے نا ایگریکلچر بیلٹ تباہ ہو گئی ہے. ناظرین، جان محمد بلوچ سے ہم نے آپ کو باتیں سنائی، بہت اچھی باتیں ہوئیں، کچھ تلخ باتیں بھی ہوئی ہیں، بہرحال باتیں کافی ہیں. نواب نبیل احمد خان گبول بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آئیے ذرا نبیل گبول صاحب سے تھوڑا سا اس سلسلے میں بات کرتی ہیں.